بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے روزے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ نے حکم کے معاملے میں کسی کو چھوڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی حکم کے معاملے میں اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جیسا مالداروں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ پچھلی قوموں پر بھی اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، لیکن پورا مہینہ نہیں عطا فرمایا، شب قدر نہیں عطا فرمائی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو درمیان سے نکالا اور فرمایا یا رسول اللہ کون آ گیا؟ کوئی دشمن کا خطرہ ہے یا کوئی آ گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، وہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول کون آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ، اللہ کے سامنے مانگنے کا مہینہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے عزیزو میرے پیارو، گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے ایسے جو رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، عید کی نمازیں پڑھی تھی، لیکن آج رمضان المبارک کا مہینہ آیا وہ قبروں میں جا کر سو گئے ہیں۔ اب وہ روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتے، وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کر لیں۔ یہ رمضان آیا ہے اور چلا بھی جائے گا، جیسا کہ آج 4 روزے ختم ہو گئے، ایسے دیکھتے دیکھتے رمضان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان من قام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھی، من قام رمضان، اور تراویح کے لیے کھڑا رہا، اللہ ہر سجدے پر 1,500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس پر بھی بات ختم نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا، شرط ہے اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ آج غیر بھی روزہ رکھتے ہیں، غیر بھی صدقہ خیر خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کو غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ نے آپ کو ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں تم نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کی تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک تمہاری بخشش کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔
اس لیے عزیزو میرے پیارو، اللہ نے مجھے رمضان المبارک کا مہینہ اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے رمضان کے روزے ہر مرد اور عورت پر، بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اب رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اور اس پہ سستی کرتے رہے تو اس پر سخت عذاب ہے، سخت گناہ ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج اکثر نوجوان روزہ نہیں رکھتے اور اکثر نوجوان قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے اور اکثر نوجوان رمضان المبارک کی تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ آج ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھا کر، ان کو پیار محبت کے ساتھ ان کو کہے کہ دیکھو سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کرنے کے الگ الگ بہانے، الگ الگ اسکیمیں نکالتا رہتا ہے۔ جیسے دکان میں مال نہیں بکتا تو دکان والا اسکیم نکالتا ہے کہ بھائی یہ اتنے روپے کی 2 چیزیں ملے گی، حالانکہ پہلے ایک ہی چیز بیچتا تھا، لیکن اب اسکیم نکالی ہے تو اسکیم کے ساتھ ایک فری دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندو میں بھی تمہیں رمضان المبارک سے پہلے 2 راتیں دیتا ہوں، ایک ہے رجب المرجب کی رات اور ایک ہے 15ویں شعبان کی رات۔ ایک ہے رجب المرجب کا مہینہ اور ایک ہے شعبان کا مہینہ۔ یہ دونوں مہینے کی قدر نہ کی تو ابھی بھی تمہارے ہاتھ سے وہ وقت نہیں گیا، ابھی بھی آپ کے پاس ایک چانس ہے، ایک موقع ہے اللہ کے سامنے رونے کا، گر گرانے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ۔ یہ تیسرا عشرہ اللہ نے اتنا مبارک بنایا، اتنا مبارک بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اللہ ایک رات ایسی دیتا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے اندر غافل رہے، دنیا کی زندگی میں مست رہے تو اب فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے پاس ایک چانس آ رہا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں آخری عشرہ ہے، ہر دن اور ہر رات تمہارے پاس ہے، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، کون معافی مانگنے کے لیے آتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو عزیزو میرے پیارو، اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اور ان ماحول میں، ان فتنوں کے دور میں آج سب اپنے اپنے گھروں کے اندر قید ہے، تو آج ہم اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم کل قیامت کا دن آئے گا، ہم سب تیرے سامنے ہوں گے لیکن ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم بے بس ہوں گے۔ آپ اکیلے ہیں جو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، جو الیس اللہ بحکم الحاکمین ہیں، آپ ہی ہمارے پر رحم کریں گے، کرم کریں گے، فضل فرمائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو عزیزو میرے پیارو، آج اس رمضان المبارک کے اندر میں آپ کے سامنے یہ نصیحت کرنے آیا ہوں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ہمارے نوجوان روزے نہیں رکھتے۔ آج اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے گر گرانے کا وقت ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا ہے تو اللہ کو ناراض کو دور کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، بعض علماء کی زبان سے میں نے سنا ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور کوہ طور پر جا کر اللہ سے جب بات چیت کرتے تھے
تو اللہ فرماتے تھے موسیٰ بڑا مبارک پہاڑ پر آ رہے ہو، آپ کی جوتیاں مبارک، آپ کے چمپل مبارک نکال دو، یہ آپ کا تلوا یہ مبارک پہاڑ پر لگے گا تو آپ کا پاؤں بھی مبارک بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات چیت کرتے کرتے اللہ سے فرمایا، یا اللہ تو ادھر میں ادھر، تیرے اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، 70,000 نور کے پردے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اللہ کوئی تیرا ایسا نبی آئے گا جو بالکل تجھ سے قریب ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا آخری نبی آئے گا، اس کی امت آئے گی، اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض کروں گا، اور جب وہ افطاری کے وقت بھوکے اور پیاسے رہ کر جب افطاری کے وقت میرے سامنے وہ آنسو بہائیں گے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک بھی نور کا پردہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزو میرے پیارو، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ سے رونے کا مہینہ ہے، تو ہم روزے بھی رکھے، اللہ سے مانگے بھی، اللہ سے اپنے گناہوں کا کفارہ مانگے، اور اللہ سے کہے کہ اللہ ہم نے آج تک تجھے بہت ناراض کیا ہے، ہم نے آج تک تیری بہت نافرمانی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو بہت جلدی معاف کرنے والا ہے، جتنا جلدی ماں بھی معاف نہیں کرتی، باپ بھی معاف نہیں کرتا، اتنا جلدی معاف کرنے والا اللہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ آج اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے مانگنے کا کچھ وقت نکالو، انشاءاللہ یہ دنیا کے حالات کو ٹھیک کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم جتنے بھی اسباب اختیار کر لے، ہم جتنی بھی کوششیں کر لے، ہم جو بھی کچھ کر لے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک میرا رب نہ چاہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے، وہاں تک کچھ نہیں ہونے والا۔ صرف قرآن میں ہے، اس کا اعلان قرآن میں آیا ہے، میرے بندو تمہارا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو تمہارا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بندو تمہارا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو تمہارا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے۔ تو آج ہم اللہ کو راضی کر لے، آج ہم اللہ کو اپنا بنا لے، تو انشاءاللہ دنیا کے حالات بھی ٹھیک کر دے گا، اور جتنے بھی حالات ہیں اللہ ہمارے سروں سے ہٹا دے گا۔ ایک یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اکثر نوجوانوں کو قرآن پڑھتے نہیں آتا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے قرآن کو جتنی آسمانی کتابیں اس رمضان المبارک میں اتاری، من شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارنا شروع کیا، اور قرآن اور رمضان ایک دونوں کا جوڑا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، نر اور ناری کا جوڑا ہے، مرد اور عورت کا جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن کا جوڑا بنایا رمضان، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے رمضان میں اتاری۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اکثر نوجوانوں کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، اکثر نوجوانوں کو جب ان کو کہتے ہیں کہ قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، تو کیا کہتے ہیں کہ مولانا بچپن میں ہم نے قرآن پڑھا تھا، اب تو بھول گئے، ہم تو قرآن دیکھتے بھی پڑھتے نہیں آتا۔ تو اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک بندہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ والے اس قبر کے پاس گئے، اور قبر کے پاس جا کر کہا کہ بھائی ہم نے تو کہیں کتاب میں پڑھا نہیں، کسی علماء کی زبان سے سنا نہیں کہ مرنے کے بعد بھی
اللہ کے سامنے عبادت کرنی پڑے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی، لیکن آپ تو قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میت نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا کہ مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے، زمین پر ہے وہ نیکی ہے، زمین کے نیچے آ گئے، عالم برزخ میں آ گئے، قبر کی گود میں آ گئے، اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا کہ آپ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کہ ہاں میں نے یہاں 70,000 قرآن ختم کیے ہیں، 70,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ بولے کیسے، آپ کو اللہ نے یہ چیز کیسے دی؟ کہا میرے گھر والے مجھے یہاں دفن کر کر چلے گئے، اور جب دفن کر کر چلے گئے اور میرے اوپر مٹی ڈال دی اور لوگ چلے گئے، تو اللہ نے مجھ سے پوچھا ڈائریکٹ، اور میرے بندے بتا تجھے دنیا میں جو سب سے پسندیدہ جو چیز تھی وہ بتا، آج میں تجھے قبر میں بھی دینے والا ہوں، آج میں تجھے قبر میں بھی دینے والا ہوں۔ تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز تھی وہ تیرے قرآن پاک کی تلاوت تھی، آج تو قبر میں بھی وہ قرآن مجھے دے دے تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے دی، اور میں ابھی تک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اور میں نے 70,000 قرآن یہاں بیٹھ کر ختم کیے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس کا تو بڑا ثواب ہوگا، بڑی نیکی ہوگی۔ تو اس میت نے کہا کہ آپ زمین پہ سے ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دیجئے، میں 70,000 قرآن کا ثواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس اللہ والے حیران ہو گئے، مچل گئے، کہا یہ تو بڑا سستا سودا ہے کہ میں آپ کو 1 روپیہ دوں اور آپ مجھے 70,000 روپے دے، کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ نے میرے شوق پر دیا ہے، میری طلب پر دیا ہے، لیکن آپ زمین پہ سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہوں گے، اس کا ثواب اللہ 70,000 قرآن سے بھی بڑھ کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو آج مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو آج اس کی قدر کرے۔ رمضان عطا فرمایا ہے تو اس کی قدر کرے۔ پتہ نہیں 5واں روزہ ہمیں ملا یا نہ ملا، آج رات مجھے اور آپ کو ملی کہ نہ ملی، ہم ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرے، ایک ایک روزے کی قدر کرے، اور اللہ کے سامنے روئے، گھر گھرائے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیسے دن آ گئے، اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ ناراض ہو گیا ہے تو اللہ کو بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا رمضان المبارک سے بہتر کوئی اور مہینہ ملے گا؟ اس سے بہتر اور کوئی مہینہ ملے گا؟ تو آج ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ آج ہم سب انشاءاللہ اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ کو رضا والی زندگی میں ہماری زندگی کو لگا دیں گے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم سب نیت کریں تو انشاءاللہ